تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے پہ پابندی وہاں جینے پہ پابندی۔ وی پی این جس کو لگا کے ہم بڑے لوگ استعمال کرتے ہیں، جو خاص لوگ یہ ٹویٹر وغیرہ ایکس کا استعمال کرتے ہیں نا، وہ وی پی این لگاتے ہیں۔ حکومت نے وی پی این لگانا بھی بند کر دی ہے، وی پی این کے اوپر بھی پابندی لگانا شروع کر دی ہے۔ اور سر جی سانو بھی دس کوئی پاسا کہ اصل ڈھولا کتنے بجنا، کیا کریں ہم، کیا کریں؟ یقین کرو جو نیٹ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ اتنا مرا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز کھولنے لگتے ہیں بندہ کہتا ہے یار رہ نہیں دو، ایڈا ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہوتا ہے، بیٹری ضائع ہوتی ہے، سارا کچھ ضائع ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، کہ قیامت بعد کوئی مار نہیں سکے گا تو ایتھے کوئی جی نہیں سکتا۔ اچھا جی، بڑی خبریں ہیں جی ہمارے پاس۔ سب سے بڑی تو خبر سموگ کی چل رہی ہے کہ سموگ جی ملتان اینا ہو گیا، لاہور اینا ہو گیا، پشاور بھی پہنچ گیا، آج سیالکوٹ بھی پہنچ گیا، کوئی کونا نہیں بچا، مری بھی پہنچے گا۔ جڑے ٹھنڈے علاقے نے نا انہوں چی اے دی سموگ دی تو فرق سمجھ آ ہی نہیں رہی۔ سموگ اور فوگ نو ملا کے اے سموگ بنایا گیا، سموگ اور فوگ کو ملا کے یہ دو ان سے ملائے گئے۔ سب سے بڑا حادثہ جو سموگ کا ہوا تھا نا 1952 میں، 12,000 بندے لندن میں مر گئے تھے سموگ کی وجہ سے۔ اچانک سموگ آ گیا اور وہ پھر 5 دن تک رہا، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کریں اور کیا نہیں، یہ ہسٹری ہے۔ پھر اس دن سے انہوں نے سموگ دھواں اور فوگ دھند کو ملا کے ایک لفظ بنایا ہے سموگ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کے حوالے سے ساری خبریں آج ٹی وی کی 10 منٹ کی پہلی ہیڈ لائن اس کے اوپر ہی تھیں۔ ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، البتہ اس کے اوپر آج کانفرنس ہو رہی ہے باکو میں، جتنے سید منصور علی شاہ اور عائشہ ملک جڑے نا جا رہے ہیں، ساڑھے جسٹس جا رہے ہیں، تو انہوں نے اتنے جا کے خطاب کرنا ہے۔ پچھلے سال مجھے بھی ہمارے بڑے پیارے دوست منیر صاحب جو آذربائیجان میں رہتے ہیں اور بہت پیارے دوست ہیں، ہمیں ہر جمعے کو میسج کرتے ہیں، ہماری گفتگو سنتے ہیں، انہوں نے مجھے مفت ویزا دیا۔ تو ہوا یہ کہ جس دن میں نے جانا تھا نا، اس سے ایک دن پہلے آذربائیجان کی اور ان کی دوسرے کسی ملک کے ساتھ نا جنگ شروع ہو گئی۔ تو میں نے پھر منیر صاحب سے کہا کہ بتائیں جی جنگ شروع ہو گئی ہے، میں آؤں کہ نہ آؤں؟ انہوں نے کہا جی تاری مرضی ہے۔ میں نے کہا چلیں پھر مجھے اجازت دے دیں، میں پھر باکو دی بجائے لندن چلا گیا۔ لیکن باکو منیر صاحب آنا ضرور ہے تواڈے کول، اسی 3-4 دنوں واسطے بھی آنا ہے نا، تو آنا ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ ہوں تسی دسنا ہے کہ گرمیاں چاہیے یا سردیاں چاہیے۔ تو آج باکو میں جناب انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسی سموگ کے بارے میں، فوگ کے بارے میں، ایٹماسفیئر ماحول کے بارے میں۔ سر جی ماحولیات جو ہے نا یہ بڑی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ چلیں جی یہ بات ہو گئی، آگے ہیں جی آج بشرا بی بی اور عمران خان کا احتساب عدالت میں کیس لگا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا۔ اس میں ان کو 80 سوالات دیے گئے ہیں کہ بیٹا انہوں نے جواب دیو، تو انہوں نے نہیں دینا، دیکھ لینا، وہ ٹائم بائی کرنا چاہتا ہے نا۔ سر جی یہ بڑے فراڈی ہے، ہمارا تو نام ہی تحریک انصاف ہے، ہم تو انصاف کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے آج پھر کہنا عمران نے کہ میں وکیلوں کو تو پوچھ لاں، بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہے، تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ورنہ اگر یہ آج یہ جواب دے دیں کل فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن سر جی لیم ایکسکیوزز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جناب علی آج سید منصور علی شاہ کے پاس ایک کیس لگا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا یہ آئینی ہے کہ غیر آئینی ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو غصہ تو ہے نا آئینی غیر آئینی پہ۔ تو انہوں نے کہا جی ہوں جدوں تک آئینی بینچ نہیں بنے گا اسی ویلے بیٹھے رہاں گے، کوئی کام نہ کرے۔ یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے ویسے، ٹھیک ہے؟ بہرحال انہوں نے تبصرہ ایسے کیا ہے کہ آئینی بینچ ہے یا غیر آئینی ہے، سانو دسو اسی کی کریے، یعنی کہ سانو بھی دس کوئی پاسا کہ اساں ڈھولا کڈے۔ اچھا جی ذرا خوش رہا کریں سر جی، خوش رہا کریں، ہماری ویڈیو میں خوش رہا کریں۔ اب میں آپ کو ایک غمی والی خبر دے رہا ہوں، لیکن کیا کریں خوش رہنا پڑتا ہے۔
گیس کی قیمتوں میں اضافے کا بہت بڑا جو ہے نا وہ آوازیں آ رہی ہیں، اور اسی لیے حکومت نے بجلی کا وہ سستی کی ہے، اضافی بجلی۔ اور ظالموں یہ کیا کر رہے ہو؟ 300 یونٹ تک اگر آپ کا بل آتا ہے نا ایوریج، تو 300 سے اوپر کا جو آئے گا اس کے اوپر رعایت ہوگی۔ وہ دے ہوتے نہیں ہوگی جڑے پہلے تھی 40,000 بل دیں دے ہوتے وہ 40 دے ہوگے، اس دو اتے استعمال کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی بجلی دے سارا گیزر بھی استعمال بجلی والا کرو، چولہا بھی بجلی والا استعمال کرو، یہ انسینٹیو دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہے نا۔ گرمیوں میں ہمیں بجلی سے لوٹیں گے اور سردیوں میں گیس سے لوٹیں گے۔ ایتھے کوئی اتھے بھی تو ساڑھے باسے بچت تک کوئی رستہ نہیں، تو ایتھے بھی کہنا پینا ہے، چاہے غصے نال ہی کہو کہ سانو بھی دس کوئی پاسا کہ اساں ڈھولا کتھے وجا۔ گرمیاں ادھر لٹے جاؤں گے، سردیاں ادھر لٹے جاؤں، یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں کہ انہیں کی خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ ہمیں دوست بتا رہے ہیں کہ ان کے گلے میں شدید تکلیف ہے اور سیریس تکلیف ہے، اور ان کے لیے سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے 1.5 سال پہلے بھی بتایا تھا کہ میں باہر نہیں جاؤں گی، میری سرجری ہے۔ اور سر جی کوئی ان سے وہ کرنے کی آپ کی مرضی ہے نا، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ باہر سے علاج کروائیں۔ اور سر جی جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ایک ریڑی والا ہے، اس کے پاس اگر 50 لاکھ آ جاتا ہے تو وہ ریڑی تو نہیں نہ لگائے گا، وہ پھر دکان بنا لے گا، گاڑی لے لے گا، سائیکل کی بجائے گاڑی لے لے گا۔ پیسے ہیں نا اس نے لگانے ہیں، اور بڑا ہوگا تو ملک ریاض بحریہ کی طرح ہیلی کاپٹر لے لے گا، جہاز لے لے گا۔ یہ وسائل ہیں، اور وہاں وسائل صحیح طریقے سے آنے چاہیے، یہ بات ہے۔ وسائل دیکھیں، حضور پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضرت عثمان سب سے امیر تھے، تو وہ ایسے سینکڑوں اونٹ قربان کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں۔ تو غریب صحابہ جاتے تھے کہ سر جی اسی ان کے پاسے جائیے، تو وہ پھر کہتے تھے کہ بس تم اتنا نفل پڑھ لو، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہیں ہوتا کوئی امیر ہے تو اس سے نفرت کی جائے۔ امیر جائز طریقے سے آپ بنے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خبر ہے۔ باقی جناب انڈیا نو کرارا جواب دے دیتا ہے پاکستان ہے کہ اگر تسی اس دفعہ چیمپئن ٹرافی نہ آئے تو پھر ساڑھے والوں بھی نہ ہی سمجھو چودھری صاحب نہ ہی سمجھو ساڑھے والوں، اسی پھر تانڈل کدی بھی نہیں کھیڑاں گے۔ بالکل ٹھیک کہا ہے، کرارے جواب دینے چاہیے، کیونکہ وہ بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ یہ ہمارے تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا جی بلوچستان میں دھماکے کر رہا ہے، وزیرستان میں کر رہا ہے، تو ہماری حکومت ذرا ہلکا ہاتھ رکھتی ہے، ہلکا ہاتھ، تیسرے دن بتاتی ہے کہ اے ہو گیا تو اے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر، پی ٹی آئی دے بڑی تنقید ہوئی ہے امریکی جھنڈے دی، تانوں پتہ ہے نا۔ آج ان کے ترجمان نے کہہ دیا کہ جو بندہ امریکی جھنڈا لے کے آیا تھا نا، آج 3 دن کے بعد کہہ دیا اسی او دے خلاف کارروائی کریں گے۔ کیوں بھائی؟ تم تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا ہے امریکہ کا ٹرمپ آئے گا تو ہم عمران خان چھوٹ جائے گا، آپ کے یہ سارے کے سارے بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں، عمران خان مبارکیں دے رہے ہیں جیل سے کہ اے دسو سانو بھی دس کوئی پاسا۔ وہ تو کہہ رہے ہیں ٹرمپ نو، یہ گل کہہ رہے ہیں جڑا تن میں بار بار کہہ رہا ہے نا کہ سانو بھی دس۔ اچھا جی، یہ صورتحال ہے۔ باقی کیس آج لگے ہوئے ہیں بڑے، اور کل ہم نے انشاءاللہ اسلام آباد جانا ہے، ہمارے وہ کیس لگے ہوئے ہیں، فائل کر دیے سارے، جو دوستوں نے دیے تھے نا وہ فائل ہو گئے، اور کل جاؤں گا۔ اور ابھی تک اسلام آباد والوں نے جو کاز لسٹ، اسے ہم کہتے ہیں کاز لسٹ، وہ ابھی تک نہیں دی کہ جناب جو 13 تاریخ کو کیس لگے ہوئے نا، کیونکہ 1 دن پہلے جانا پڑتا ہے نا، میں 1 دن پہلے جاتا ہوں، تو وہ پھر جو ہے وہ لسٹ کی ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد اس دفعہ میں نے چیف جسٹس کو ملنا ہے اسلام آباد والے کو، کہ وہ بالکل آخری ٹائم پہ اطلاع دیتے ہیں کہ ٹاٹا جی اسلام آباد کیس لگ گئے، نہ بندہ آنے کا رہتا ہے نہ جانے کا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 13 کو لگا ہوا ہے، آج 11 ہے، ابھی تک اطلاع نہیں دی کہ تھوڑا کیس پکا لگ گیا کہ نہیں، کیونکہ
पुरानी डेट तो है ना 13, इतला देनी पड़ती है कि जनाब अली थोड़ा रिफ्रेश इतला देनी पड़ती है आखिरी हफ्ते में कि 13 पक्की डेट है, आ जाओ तुसी, लेकिन अभी तक नहीं उन्होंने दी। ठीक है, बहरहाल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 13 को फैसला हो, फैसला ही होना है। 75% बहस हो चुकी है। पिछली बहस जिसके ऊपर कोई वकील नहीं गया था लाहौर से, सिर्फ ताड़ा अंकल ही गया सी ताड़ा, तो मैं गया था, बहस हुई थी और 75% तक बहस हो गई थी। अब इंशाल्लाह अगर 13 को लग गया तो ये फैसला हो जाएगा। ठीक है, आप सब जो रिटायर्ड पाकिस्तानी हैं वो दुआ करें। जो फेडरल वाले, जो पंजाब वाले हैं ना, वो हमें बेशक केस भेजें, वो अभी इस लाहौर हाई कोर्ट नहीं लगा, लाहौर हाई कोर्ट लगेगा तो उसका फैसला होगा। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में जो फेडरल वाले भी हैं ना, उनका भी फैसला हो जाएगा बीच में, अगर ये इस्लामाबाद का हुआ तो, जिनका हमने पंजाब में किया हुआ है। तो जो सूबाई अब रह गए हैं सिर्फ पंजाब के, सुन लो, सिर्फ पंजाब के, वो हमें जो है ना अपने शनाख्ती कार्ड, रिटायरमेंट का लेटर वो भेजें, उनका भी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव होगा। भाई KPK में हमारे हक में हो गया है, बलूचिस्तान में हमारे हक में हो गया है, सिंध में डायरेक्शन जारी हो गई है, सिर्फ पंजाब रह गया है, इत्थे भी इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तुहाडा वीर, तुहाडा भाई, तुहाडा जिंदा है इंशाल्लाह ताला। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुनसिफ बिल्डिंग 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। पहले लेकिन फ़ोन करना है 0300 472 5752। अल्लाह हाफिज़।